پیشہ ادویات دنیا کا انوکھا کاروبار ہے جس کی اپنی مخصوص نوعیت ہے جو براہ راست انسانی وجود اور زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ ادویات کی قلیل مقدار بھی سنجیدہ اور سنگین نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چھوٹی سی غلطی غیر معمولی سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس کاروبار میں ایک ماہر، تعلیم یافتہ اور ذمہ دار فرد کی قانونی ضرورت ہوتی ہے، جسے یقیناً بین الاقوامی ادارے، پیشہ ورانہ تنظیمیں، قانونی مجالس اور سرکاری محکمہ جات جانتے اور مانتے ہوں۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے دیگر تمام ممالک کی طرح اسے قانونی شکل دی ہے۔ فارمیسی ایکٹ 1967، ڈرگ ایکٹ 1976، ڈرگ رولز 1978، ڈرگ رولز 1996 جیسے قوانین وضع کیے ہیں۔ پھر حکومت پنجاب نے ڈرگ رولز 1988 بنائے، جس کی حتمی شکل پنجاب ڈرگ رولز 2007 کی صورت میں سامنے آئی اور اسے عملی طور پر تمام ادویاتی اداروں پر نافذ کرنا شروع کر دیا۔ مگر موجودہ دور میں فارمیسی کے انداز اور حالات بدل گئے ہیں، کاروباری مطالبات اور وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں، فارماسسٹ کا پیشہ ورانہ کردار بدل چکا ہے اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں نے ادویات و صحت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے نئے قوانین وضع کر دیے ہیں، اور فارماسسٹ کا مرکز اور محور ادویات سے ہٹ کر مریض بن چکا ہے۔ اسی لیے 4 سالہ بی فارمیسی ختم کر کے 5 سالہ ڈاکٹر آف فارمیسی متعارف کرائی گئی۔ چنانچہ ان حالات میں پنجاب حکومت نے نئے ڈرگ رولز بھی جاری کر دیے، جو گورنر پنجاب کے حکم سے سرکاری گیزٹ میں نمبر شمار SOCO 814925-3P11 کے تحت شائع کیے گئے۔ اس قانون کی دفعہ 16 کے تحت ادویاتی اجازت نامہ ڈرگ سیل لائسنس کی 2 اقسام کر دی گئیں۔ فارمیسی لائسنس فارم نمبر 9 فارماسسٹ کو جاری کیا جائے گا، جو ڈرگ ایکٹ 1967 کے سیکشن 24(1)(a) کے تحت فارمیسی کونسل میں رجسٹر ہوتا ہے اور یہ ہر طرح کی ادویات کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، جبکہ میڈیکل اسٹور کا لائسنس فارمیسی اسسٹنٹ ڈسپنسر کمپاؤنڈر کو فارم نمبر 10 پر جاری ہوگا، جو شیڈول جی کی تمام ادویات نہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی فروخت کر سکتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں فارمیسی کا شعبہ وقت اور حالات کی سختیوں کا سامنا کرتا ہوا ملک اور قوم کے لیے بہترین ادویاتی سہولیات فراہم کرتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں جہاں اس پیشے کے تدریسی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہاں ماہرین ادویات کی مجموعی تعداد بھی بڑھ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے 2012 میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی۔ پھر حالیہ دنوں صوبائی اسمبلی سے ادویاتی ترمیمی بل 2017 پاس کیا۔ چنانچہ یہ تمام ادویاتی اور طبی نظام میں برپا ہونے والی تبدیلیاں ہمارے نظام صحت پر بتدریج مثبت اثرات مرتب کرتی جا رہی ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر لوگ فارماسسٹ کے اصولی کردار کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور اس پیشہ ورانہ فرائض، فکری رجحانات اور سائنسی میلانات کا صحیح ادراک کرنے لگے ہیں۔ لیکن پھر بھی شاید فارماسسٹ کے صحیح پیشہ ورانہ کردار کو حقیقی معنوں میں اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ نظام صحت و طب میں فارماسسٹ کے 2 بنیادی اور قانونی کردار ہیں، جن پر تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 کردار قانونی فارماسسٹ اور ملازمتی فارماسسٹ ہیں۔ قانونی فارماسسٹ صرف ڈرگ ایکٹ 1976 اور پنجاب ڈرگ رولز 2007 کا سرکاری اور اصولی تقاضا ہے، جس کی حقیقی اور جسمانی موجودگی کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ صرف ادویات کی فروختگی اور فراہمی کا مطالبہ ہے۔ ادویاتی اداروں، پیشہ ورانہ تنظیموں اور محکمہ صحت کے ساتھ اپنے ادارے یا کاروبار کی نسبت سے مذاکرات، خط و خطابت اور رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس کی براہ راست ادویاتی سرگرمیوں کی اصولی، قانونی اور سائنسی نگرانی کی کوئی ذمہ داری نہیں، جبکہ دوسرے ملازمتی فارماسسٹ کے لیے فارمیسی پر جسمانی، حقیقی، ظاہری اور باطنی موجودگی قانونی، اصولی اور پیشہ ورانہ بندش ہے۔ یہ فارماسسٹ فارمیسی کی تمام تر سرگرمیوں کا ذمہ دار ہے۔ فارمیسی میں آنے والے اور مریض کو دی جانے والی ہر دوائی کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ مریضوں کی رہنمائی، نسخہ جات کی جانچ پڑتال اور ادویات کے اثرات بتانا اس کی ذمہ داری ہے۔
مگر بدقسمتی سے آج ان دنوں قانونی اور ملازمتی فارماسسٹ کے کردار کو صحیح اور درست انداز میں نہ سمجھنے کی وجہ سے ادویات اور طب کا پورا نظام کئی پیچیدگیوں اور الجھنوں میں پھنسا نظر آتا ہے، جس کے لیے ان دونوں کرداروں کی نمایاں تفریق اور تحسیس کرنا اشد ضرورت ہے۔ اگر کسی ڈرگ سٹور میں کوئی ادویاتی اور طبی غلطی سرزد ہو جائے تو تمام تر ذمہ داری ملازمتی فارماسسٹ کی ہوگی، جبکہ قانونی فارماسسٹ کا کردار ایسا ہی ہے جیسے کسی ملزم کے لیے عدالت میں وکیل کا ہے، جہاں فیصلہ کوئی بھی ہو لیکن یقیناً وکیل کو سزا نہیں دی جا سکتی، یا پھر اس کا کردار تربیتی استاد جیسا ہے جو صرف کھلاڑیوں کی بہترین تربیت کا ذمہ دار ہے، لیکن ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یا ٹیم کی اپنی غلطیوں سے اگر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا ذمہ دار یقیناً کوچ کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسی طرح اس کی تشبیہ ہم کسی کاروباری ادارے کے لیے متعین ماہر سے بھی دے سکتے ہیں جو بہترین تجاویز مرتب کرتا ہے، اعلیٰ حکمت عملی تیار کرتا ہے، شاندار منصوبہ بندی کرتا ہے، مگر کمپنی کے مالک کی نالائکی یا بددیانت ملازمین کی وجہ سے اگر ادارہ خسارے میں چلا جائے یا مجموعی سستی و کاہلی کی وجہ سے غیر متوقع کاروباری نتائج کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کی ذمہ دار ماہر ادویات پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہاں، اگر پوچھا جائے تو اسباب و محرکات کا جائزہ تو مرتب کیا جا سکتا ہے، مگر کاروبار کی ناکامی کا وہ ہرگز ذمہ دار نہیں سمجھا جائے گا۔ بالکل اسی طرح قانونی فارماسسٹ کاروبار کے صرف سرکاری، دفتری اور قانونی مسائل حل کرتا ہے، معیاری قانونی طریقہ کار واضح کرتا ہے، کاروبار کے پیشہ ورانہ تقاضے پورے کرتا ہے، حکومتی سوالات، انکوائریز اور خطوط کا جواب دیتا ہے، اداروں، تنظیموں اور سیاسی و سماجی حلقوں میں نمائندگی کرتا ہے۔ مگر ادویاتی کاروبار میں کسی حادثے یا سانحے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کسی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کسی سزا کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فیصلوں کے اثرات اور نتائج سے آزاد ہے، تمام تر فکری، عملی اور ذمہ داریوں سے مبرا ہے، کیونکہ وہ کاروبار کے فیصلوں کو حتمی شکل نہیں دیتا، کاروباری معاملات اور سرگرمیوں کو اپنی مرضی سے چلانے کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ یہ سارے فیصلے کاروبار کی مالک کی منشا سے ہوتے ہیں۔ تو پھر قانونی فارماسسٹ کی سرزنش کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اسی ادویاتی کاروبار یا ڈرگ سٹور میں ملازمتی فارماسسٹ بیک وقت مالک بھی ہو تو صورتحال مختلف ہو جائے گی۔ چنانچہ ملازمتی فارماسسٹ ادویات اور مریض کے متعلق تمام امور کا ذمہ دار ہے، ادویات کے معیار، مقدار اور قانونی حیثیت کا براہ راست ذمہ دار ہے، وہ اپنی موجودگی میں ادویات کے تمام واقعات اور حالات کا جواب دہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فارمیسی میں بیک وقت دونوں کا کردار عمل پذیر ہے۔ دونوں ماہرین ادویات مل کر قانونی اور کاروباری تقاضے پورے کرتے ہیں، جن کی فکری، قانونی اور پیشہ ورانہ نوعیت مختلف ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں نمایاں فرق ہے۔ فارمیسی جب مریضوں اور گاہکوں کے لیے کام شروع کرے گی تو ملازمتی فارماسسٹ کا موجود ہونا ضروری ہوگا۔ قانونی فارماسسٹ کی موجودگی کی کوئی پابندی نہیں۔ جب کوئی سرکاری افسر، ڈرگ انسپکٹر یا ادارے کا نمائندہ آئے تو اسے سمجھنا پڑے گا کہ یہاں صرف ملازم فارماسسٹ ہی میسر ہوگا۔ اگر قانونی فارماسسٹ سے ملنا ہے تو اسے باقاعدہ اطلاع کر کے اور پوچھ کر آنا ہوگا، کیونکہ اسے یہ دونوں کردار کا اصولی اور قانونی فرق سمجھنا ہوگا۔ دونوں کی الگ الگ نوعیت، ذمہ داریاں اور پیشہ ورانہ شناخت کی اصلی اور حقیقی پہچان کرنا ہوگی۔ چنانچہ جس ادویاتی ادارے یا کاروبار کے ساتھ کوئی فارماسسٹ منسلک ہے تو اسے اپنی اصلی اور حقیقی کردار سمجھنا اور بتانا چاہیے۔ اگر وہ یہ دونوں کام بیک وقت خود ہی کر رہا ہے تو بھی صحیح اور درست حالات بیان کرنے چاہیے تاکہ سرکاری افسر، مریض یا گاہک کو حالات سمجھنے میں آسانی ہو، اور اسے وہی کردار ادا کرنا چاہیے جس کا وہ معاوضہ وصول کرتا ہے، جس کی اسے تنخواہ دی جاتی ہے، جس کا اس نے معاہدہ کیا ہے۔ یہ نظام دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں مروج ہے، حتیٰ کہ کئی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ نہیں اور نہ ہی ہم سے زیادہ وسائل کے حامل ہیں، مگر ہم سے بہتر ادویاتی نظام قائم کر چکے ہیں۔ سری لنکا، میکسیکو، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، افغانستان، بوسٹن جیسے ممالک بھی مذکورہ معیاری ادویاتی نظام کے حامل ہیں، جو نہ صرف ہماری سرکاری اور حکومتی اداروں کی ناکامی کی غمخواری کرتا ہے
بلکہ ڈرگ مافیا کے مضبوط اور بااثر ہونے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔